ذی وقار ماہ رمضان المبارک جہاں جہنم سے بچاؤ کی ڈال بن گیا اور بڑے گناہوں سے بچاؤ کی ڈال بن گیا، وہاں نفس کی تہذیب، نفس کا تزکیہ اور اہلاک کی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی ماہ رمضان المبارک میں عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ۔ ان دو الفاظوں کی تفسیر میں آج آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ فرمایا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، اے روزے دارو چونکہ یہ میرا مہینہ آ گیا ہے۔ احباب ذی وقار ذرا اس نقطے کی طرف غور آپ کیجئے، اے روزے دارو یہ مہینہ آ گیا ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، دن تو سارے اللہ کے ہیں، وہ خالق ہے مالک ہے، دن تو سارے اللہ کے ہیں، مگر کتنا کرم ہے اس رب ذوالجلال کا، اس مہینے کی عظمتوں کا اور اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کی وسعت کا اندازہ آپ اس امر سے لگائیے کہ میرا مہینہ آ گیا ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، وہ تو خالق ہے، تمام مہینے اسی کے ہیں، سال اسی کے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مہینہ آ گیا ہے، یعنی سال کے 11 مہینوں سے اس نے ایک مہینہ تخصیص کے ساتھ چن کر فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت کا اہتمام سال کی 11 مہینوں سے سب سے بڑھ کر فرماتا ہے۔ سال کے بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں وہ اپنے بندوں کی مغفرت کا اہتمام سب سے بڑھ کر فرماتا ہے، اس لیے اس نے سال کے 12 مہینوں میں سے چن کر تخصیص کے ساتھ فرمایا یہ میرا مہینہ آ گیا ہے۔ اور آگے نفس کی اور آگے اس نے تہذیب نفس کا بھی سبق دیا کہ اس نفس کی تہذیب بھی ہونی چاہیے، اس نفس کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، اس نفس کو اہلاک کی تعلیم و تربیت بھی ہونی چاہیے۔ اس نفس کی تعلیم و تربیت کے لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ایک ماحول بنایا، فرمایا، اور اس نے دیکھیے گا کیسے اصول وضع کر دیے، فرمایا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، نہ بدکاری اور بے حیائی کرنا عملاً اور نہ زبان سے بےہودہ گوئی کرنا، گویا تمہارا جسم بھی گناہوں سے بچ گیا۔ اور احباب ذی وقار صرف جسم ہی گناہوں سے بچانا مقصود نہیں، فرمایا نہ تمہاری زبان بےہودہ گوئی اور بد کلامی کرے، اور صرف مجھے تمہارا جسم بچانا مقصود نہیں، دیکھیے ایک نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ماحول بنایا، فرمایا نہ تم زبان سے بےہودہ گوئی، نہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا اور نہ ہی تم بد کلامی کرنا، اور گالی گلوچ سے بھی تم پرہیز کرنا۔ اور جب یہ سارے برے کام اور احباب ذی وقار جب ایسے حکم دیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ہی یہ مہینہ ختم ہو جائے تو پھر جو ہم پہلے والے معاملات یعنی جس طرح ہمارا پہلی زندگی کا معمول تھا ہم اسی طرف چل پڑیں۔ جب ایسے حکم دیے جاتے ہیں تو یہ اہتمام خاص کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے جس نے اس مہینے کے روزوں کو آپ کی اصلاح نفس کے لیے ایک خاص ماحول بنا دیا، اور جس نے جنتی ہونے کے راستے کشادہ کر دیے اور تمہیں دوزخ سے بچنے کے لیے ساری بہتر صورتیں فراہم کر دی، اب ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ کہ تیرے اتنے احسانات ہیں اس مہینے میں، تیرے اتنے احسانات ہیں ہم پر، تو ایک احسان اور بھی فرما، ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی بتا دے کہ ہم ان تمام نعمتوں سے پورا فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جب تو نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے تو کوئی ہمیں ایک ایسا طریقہ بھی بتا دے جس سے ہم اس ماہ مبارک کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے جنتی یعنی تیری جنتوں کے دروازے کھلے کے کھلے رہ جائیں اور دوزخ کے دروازے بند کے بند رہ جائیں، اور شیطان مضبوطی کے ساتھ جکڑے رہیں اور ماحول نعمتوں بھرا رہے، برکتوں بھرا رہے، سعادتوں بھرا رہے، اور تیری بارگاہ سے انوار و تجلیات کا ظہور بھی ہوتا رہے، اور تو اس امید پر بھی ہو کہ میرا بندہ سچے معنوں پر میرا بندہ بھی بن جائے کہ باری تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمیں کوئی ایسا طریقہ بھی بتا دے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تیری نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کیا خوبصورت ایک طریقہ تلقین فرمایا کہ جس کام میں برائی دیکھو، جس کام میں بدی دیکھو،
جس کام میں میری ناراضگی کا عنصر دیکھو اس سے تم بچو، جس کام میں بدی دیکھو، برائی دیکھو، جس کام میں تم میری ناراضگی کا عنصر دیکھو اس سے بچو۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ تمہاری زبان فقط میرے ذکر کے لیے مخصوص ہو جائے، یہ پورا مہینہ تمہاری زبان فقط میرے ذکر کے لیے مخصوص ہو جائے، صبح سے شام تک میرا ذکر تمہاری زبان پر رہے، اور میری محبت تمہارے دل میں ہو، میری یاد تمہارے دل میں ہو، اور میری محبت تمہارے روح پر ہو، اور میری عبادت تمہارے لیے عمل بن جائے، اور میرے لیے جاگنا۔ اور جب یہ تم تمام یہ کام کرو گے تو تم پر میرا رنگ چڑھ جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، فرمایا جب تم یہ تمام کام کرو گے تو تمہارے اوپر میرا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ کا بھی رنگ ہوتا ہے، اور رنگ سازوں کے پاس جا کر رنگ چڑھانے والوں، کوئی بی بی کہتی ہے میرا دوپٹہ سبز رنگ کا ہونا چاہیے، کوئی بہن کہتی ہے میرا دوپٹہ سبز رنگ کا ہونا چاہیے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری دستار، میرا جبہ فلاں رنگ کا ہونا چاہیے۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور وہ ذات جو تم پر اپنا رنگ چڑھانا چاہتی ہے اس سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز ہو سکتا ہے؟ اور رنگ سازی کی دکانیں جا کر تلاش کرنے والوں، اس رب سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز ہے جو اپنا رنگ تم پر چڑھانے کے لیے تیار ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغۃ، فرمایا میں تم پر اپنا رنگ چڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا رنگ بھی ہے۔ اور احباب ذی وقار، اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کھاتا ہے، ذرا بولنے کی کوشش کیجیے، اللہ کھاتا ہے؟ نہیں نہ کھاتا۔ اللہ پیتا ہے؟ نہیں نہ پیتا۔ فرمایا تم تو بندے ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کھائے پیے بغیر تم زندہ رہ سکو، تو اس لیے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 30 دن تم کھانا پینا چھوڑ دو، اور تم پر میرے نہ کھانے کا رنگ بھی چڑھ جائے گا۔ تم صرف اتنا کرو، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکو۔ فرمایا تم صرف اتنا کام کرو کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 30 دن تک تم کھانا پینا چھوڑ دو، اور تم پر میرا نہ کھانے والا رنگ چڑھ جائے گا۔ اور احباب ذی وقار، کیا اللہ سوتا ہے؟ نہیں نہ سوتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ فرمایا تم راتوں کو جاگا کرو، راتوں کو قیام کیا کرو، تو تم پر رات کو جاگنے والا رنگ بھی چڑھ جائے گا۔ فرمایا جب تم یہ تمام کام کرو گے، ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو تم پر میرا رنگ چڑھ جائے گا، اور پورا مہینہ اسی طرح یہ مشن جاری رہے۔